आतिहुमुल अस्बाब, ए हबीब, अब रसूल ने ऐलान कर दिया यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, जो क़यामत के दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाया रहेगा। तो आपने वक्त में मुजाहिदी में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, वरना एक एक जुमला, एक एक आयत और एक एक हवाला तकाजा करता है इसकी वजाहत करूं, लेकिन मेरे सामने ज़हीन मजमा बैठा हुआ है और इनकी इस फहमो फरासत पे यकीन करते हुए मैं कुछ नताइज आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। इस्तबरल्लज़ीन इत्तबऊ, फरमाया कि कुछ लोग, कुछ इमाम, जाली इमाम, रसूल ने बताया मेरे बाद 72 लोग मिलके जाली इमाम बनाएंगे। जब 72 इमाम होंगे 72 फिरके बन जाएंगे। जब 72 फिरके बन जाएंगे, फरमाया इल्ला मिल्लत वाहिदा, अपने घर की किताब से हवाला नहीं, सही किताबों से सही हवाले दे के पढ़ रहा हूं। अब उन्होंने वहां लिखा इल्ला मिल्लत वाहिदा, एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। अब वो जो 72 इमाम होंगे वो आगे आगे होंगे, उनके मानने वाले पीछे पीछे होंगे। ये कुरान है, सूरह बकरा। इस्तबरल्लज़ीन इत्तबऊ, फरमाया कि वो तबर्रा करेंगे, वो जो आगे होंगे वो अपना इत्तबाह करने वालों पर तबर्रा करेंगे, लानत करेंगे, बेजारी इख्तियार करेंगे, उनसे दूरी इख्तियार करेंगे, और वो अपने जो असबाब हैं मुनक़ता होते हुए, कुरान कहता है वो पलट पलट के उनको देखेंगे और तबर्रा करेंगे और ये कह के तबर्रा करेंगे हम तो खुद जहन्नम में जा रहे हैं, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो। तो याद रखो, जब इमाम, झूठे इमाम अपने मानने वालों पर तबर्राह करेंगे तो वो पलट के उनके मुक्तदी इज़हारे बेजारी करते हुए कहेंगे वक़ालल्लज़ीन इत्तबऊ, वो कहेंगे जो इत्तबाह करने वाले थे, लो अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रहु, परवरदिगार एक बार हमें दुनिया में भेज, तवज्जो फरमाना, कहा एक बार हमें दुनिया में भेज। कहा दुनिया में जाके क्या करोगे। कहा जिस तरह आज हम पे तबर्रा कर रहे हैं हम भी इन पे तबर्रा करेंगे। यानी झूठ हैदरी, यानी ये झूठे इमाम जब बरोज़े महशर में असाब की तरफ धकेले जाएंगे, जहन्नम की तरफ धकेले जाएंगे, अब ये अपने मानने वालों पे तबर्रा करेंगे और इनके मानने वाले इन पर तबर्रा करेंगे। अब मैं हाथ बांध के मुसलमानों से इल्तिमास करता हूँ कि ये क़यामत वाले दिन अल्लाह तुम्हारी इस हसरत को पूरा नहीं करेगा। जागना जो मजलिस सुनने भी आती हो, जो लफ्जों की कदर जानते हैं वो तवज्जो जरूर देना। मैंने कहता हूँ कि ऐ मुसलमानों, आज इसी दुनिया में झूठे पेशवाओं को जान भी लो, पहचान भी लो, क़यामत को अल्लाह तुम्हें वापस नहीं भेजेगा। फिर ये तबर्रा वाली हसरत दिल में लेके जहन्नम में चले जाओगे। अगर तबर्रा करनी है आओ हम बताते हैं तबर्रा वाले कौन है, दरूद वाले कौन है। हम तो तबर्रा करके जमाने को बताते कि तबर्रा वाले कौन है, दरूद वाले। रसूल ने कह दिए यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कि हर इंसान को नदा दी जाएगी बे इमामिहिम, उसके इमाम के साथ। तो जन्नत में वो जाएगा जिसका इमाम जन्नती होगा। और ना फिर तहकीक करे, सही किताबों को किसी सही मकाम पे रख के आंख में आंख डाल के फैसला तो करें कि सही इमाम कौन है, जन्नती इमाम कौन है, किसके पास जन्नत की सनद है। तो जो फरमाना थोड़ी सी, कौन किसके पास जन्नती है। मैं कहता हूँ आप खुशकिस्मत है, अल्लाह ने आपको 14 ऐसे अता फरमाए जो फकत जन्नती नहीं है, जन्नत में लेके जाने वाले हैं। माशाअल्लाह, बेशक बेशक। अब दुनिया अगर पूछती है, सवाल करती है कि कैसे पता चले झूठे कौन है, सच्चे कौन है, तो तोरे फुल शियाब सादिहा, हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। आओ ना आज कुछ देखते, अगर झूठे पहचानने आओ फिर कुरान हमारे पास वसीला है, हदायत की किताब है, इससे पूछते हैं सच्चे तू बता दे, झूठे हम खुद तलाश कर लेंगे। सच्चे तू बता दे, तोरे फुल शियाब सादिहा, हर शय जिद से पहचानी जाती है। तो झूठों की जिद सच्चे हैं,
جب قرآن سے پوچھا، قرآن نے کہا کہ تمہیں نظر نہیں مدینہ رسول کا تھا، نجران کے عیسائی. ابھی میرے بھائی یہ شعر پڑھ رہے تھے، سفر کرتے ہوئے ایک سچے رسول کے سامنے آئے. بس میں اسی میں کلوز کر کے نتیجے کے قریب ہونے لگا. اب آئے رسول کی بارگاہ میں، بحث شروع ہوئی، تکرار شروع ہوا، مجادلہ شروع ہوا، مناظرہ شروع ہوا. ہر روز رسول دلائل دیتے رہے مگر وہ نہیں مانے. یا یوں کہوں قرآن آیا وہ نہیں مانے. قرآن نے کہا کہ اے حبیب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ توجہ ادھر ہے، عیسیٰ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے. کہا دلیل یہ ہے کہ اگر عیسیٰ خدا نہیں ہے یا خدا کا بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کا باپ کون ہے؟ یہی تو بحث کرنے آئے تھے کہ پھر اس کا باپ کون ہے. کہا اگر یہی دلیل ہے تو عیسیٰ کی مثال قرآن کہتا ہے مثل عیسیٰ کمثل آدم. تو جو فرمائے عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. تم تو عیسیٰ کے باپ پہ بحث کر رہے ہو، آدم کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے. تو پھر تو آدم بڑے بیٹے ہوئے خدا کے. ذکر بس میں سمیٹوں بات کو. کہنے لگے اچھا لیکن نہیں مانے، قرآن آیا نہیں مانے، حدیث آئی نہیں مانے، مگر آل محمد آئے کوئی تو ہوگا تو ساتھ دے. یعنی قرآن آیا نہیں مانے، حدیث پیش کی رسول نے نہیں مانے، دلیل دی نہیں مانے، ادھر سے آل محمد چلے. یہ کہنے لگے کہ اگر ہم مباہلہ کریں گے تو ہم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. تو کون تھے جو جھوٹوں کے مقابلے میں؟ پھر قرآن آ گیا فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ادھر سے رسول چلے، ادھر سے بطول چلی، ادھر سے علی چلے، ادھر سے حسن و حسین چلے، ادھر سے سچے چلے. تو پتا چلا جو ان سچوں کے مقابلے میں آ جائے وہی جھوٹا ہے. جو سچوں کے مقابلے میں آ جائے. تو پھر مجھے کہنے دو رسول چلے تو رسول سچے، بطول چلی تو بطول سچی، حسن و حسین چلے تو یہ سچے، علی چلے تو علی سچے. جو رسول کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا، جو بطول کے مقابلے میں آ کے گواہ طلب کرے وہ جھوٹا، جو حسن و حسین کے سامنے آئے وہ جھوٹا، جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ جھوٹا. کیا کہنے اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ تو آپ کو اللہ نے سعادت بخشی ہے، یہ تو اللہ نے آپ کو عزت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے پاس 14 ایسے ہیں جو دنیا میں رہ کے بھی. آپ نے دیکھا نہیں شب عاشور امام نے اپنی دونوں انگلیوں میں ہر صحابی کو جنت میں اس کا مقام دکھایا. یعنی یہ دنیا میں بیٹھ کے جنت بانٹنے والے ہیں. یہ خدا نے آپ کو عطا فرمائی اور دنیا کے پاس ایک بھی ایسا نہیں ہے. دنیا کے پاس ایک بھی ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی امام حسن سے نہ لکھواتے. تو جو فرمائیں گے تو بس چلو یہ واقعہ کیونکہ زبان پہ آگے سن لو اور اس کے بعد 2 جملے مسائل کے اور دعا. آپ ایک حاکم کا بیٹا مدینہ شہر ہے، مدینہ کے شہر میں جا رہا ہے، کسی وجہ سے آمنے سامنے ایک حاکم کا بیٹا ایک علی کا بیٹا، ایک خدا کی طرف سے ملنے والی حکومت اور ولی کا بیٹا، ایک دنیا کی دی ہوئی خیرات لے کے ووٹ لے کے بننے والے حاکم کا بیٹا. توجہ فرمانا. اور اسی کا نتیجہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا. اب آمنے سامنے امام نے فرمایا ہٹو ہمارے غلام کے بیٹے. یہ میں اپنے گھر کی کتاب سے نہیں لیکن لکھا ہے تاریخ کے اندر یہ واقعہ ہے، میں اس کا ذمہ دار بھی نہیں. اب 14 ستارے میں علامہ نجم الحسن قرار بھی صاحب نے کسی غیر کے حوالے سے اس واقعے کو لکھا ہے اور میں تحقیق کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں. انہوں نے اپنے ذمہ اس واقعے کو نہیں لکھا کہ یہ صحیح ہے یا غلط، چونکہ تاریخ میں ہے انہوں نے لکھ دیا، چونکہ لکھا ہوا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. وہ جو فرمانا کہا مدینے میں کہ ہٹو ہمارے غلام کے بیٹے. بگڑ گیا، حاکم کا بیٹا تھا، کیا باپ کے پاس کہا کہ اے بابا دیکھا آج کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا علی کے بیٹے نے مجھے غلام زادہ کہا. کہا سچ بتا؟ اس نے کہا. توجہ فرمانا، ورنہ اس سے پہلے رسول فیصلہ کر چکے تھے. کہا کہ من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. تو مولا 2
تو وہ جو پھر پوری تاریخ میں گواہی اور یہ مسند ترین روایت کہ مولا کتنے؟ دو، باقی سارے رایا۔ مولا کہتے آقا کو، رایا کہتے غلام کو۔ جب فیصلہ ہو گیا کہ مولا فقط دو ہیں تو جو مولا ہوگا اس کی اولاد مولا زیادہ کہلائے گی، جو غلام ہوں گے ان کی اولاد غلام زیادہ کہلائے گی۔ تو پھر کسی گلی چوک میں کوئی آقا زیادہ کسی غلام زادے کو غلام زیادہ کہتے تو بگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ واہ واہ واہ، جب کہا نا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، کیا شکایت لگائی؟ کہا تو نے اپنے کانوں سے سنا؟ کہا ہاں آنکھوں سے دیکھا بھی، کانوں سے سنا بھی۔ کہا کاغذ قلم دوات لو، لکھوا کے لے کے آؤ۔ اب کاغذ قلم دی، شاید وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا باپ حاکم ہے، تحریری ثبوت چاہتا ہے، جب یہ ثبوت مل جائے گا پھر سزا دے گا، مگر بھاگا۔ اے علی کے بیٹے، اے ابن علی، اب اتنی دیر میں تاریخ کہتی ہے امام حسن روضہ رسول کے قریب پہنچ چکے تھے۔ یہ قریب گیا، کہا کہ اے علی کے بیٹے جو ابھی ابھی کہا ہے اسے لکھ دو۔ واہ واہ واہ، جب کہا نا اسے لکھ دو، اب کاغذ قلم اس غلام زادے کے ہاتھوں سے لیا، اب کاغذ ہاتھ میں لیا، قلم ہاتھ میں لیا، رخ روضہ رسول کی طرف دیا۔ یا رسول اللہ، جس کے باپ نے آپ کو کاغذ قلم نہیں دیا تھا اس کا بیٹا لے کے آپ کے بیٹے کے سامنے آ گیا۔ یعنی یہ ہر دور میں تحریک تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے پاس 14 ایسے ہیں جو دنیا میں، میں کہتا ہوں کہ دنیا کے پاس ایک بھی ہوتا تو کبھی نہ کہتا۔ کہا کہ اس تحریر کو لکھوا کے کیا کرو گے؟ باپ کے پاس لے کے آیا۔ روایتوں میں ہے کہ امام نے لکھ دیا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ ہے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو جب لے کے آیا، کہا اسے لے کے کیا کرو گے؟ کہا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا۔ اب بیٹا بھی اتنا سمجھدار تھا، کہا کہ کفن میں کیوں رکھ دوں؟ کہا اس لیے کفن میں رکھنا کہ یہ میری شفاعت کا باعث بن جائے گا۔ تو کہا بیٹا اتنا سمجھدار تھا، اگر اس سے شفاعت ہوتی ہے پھر تیرے کفن میں کیوں رکھوں، اپنے کفن میں رکھوں گا۔ تو بس چونکہ سارے ثواب کی مجلس کافی وقت ہو گئے تو میں زیادہ